السلام علیکم اور ہماری خاص سیریز ایکوز آف کربلا میں خوش آمدید۔ اس سیریز کے دوران ہم امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی کے بارے میں سیکھیں گے۔ تو 2 میں ہم امام حسین کی بہادری کے بارے میں جانیں گے۔ تو آئیں اس مقدس سفر میں شامل ہو جائیں۔ ننھے حسین اور زینب کربلا کی روشن مزارات کے درمیان پرسکون بین الحرم میں ایک پرانے سایہ دار درخت کے نیچے ساتھ بیٹھے تھے۔ نرم ہوا گلابوں کی میٹھی خوشبو لے کر چل رہی تھی۔ اچانک ننھے حسین نے اپنی بہن کی طرف سنجیدہ مگر نرم نظروں سے دیکھا اور ایک ایسا سوال کیا جس نے دونوں کے دلوں کی دھڑکن تیز کر دی۔ حسین، زینب، کیا تم کبھی ایسے حکمران کو ہاں کہہ سکتی ہو جو اللہ تعالیٰ کے قوانین پر عمل نہ کرتا ہو؟ زینب معصومیت سے بھری بڑی ہیزل آنکھوں کے ساتھ، کبھی نہیں بھائی، کبھی نہیں۔ سنہری دوپہر کی روشنی میں بھائی بہن نرم گھاس پر ننگے پاؤں بیٹھے تھے۔ ان کے سادہ سیاہ کپڑے اوپر لہراتے مقدس سیاہ علموں کے ساتھ خوبصورتی سے ہم آہنگ تھے۔ حسین اپنے چھوٹے سے تھیلے کو قریب تھامے ہوئے تھا، جبکہ زینب اپنی ننھی ستاری والی کنگن کو آہستگی سے چھو رہی تھی۔ زینب اپنی انگلی سے گرم ریت پر ہلکے ہلکے نقش بنا رہی تھی، جبکہ دور پرندے پرسکون انداز میں چہچہا رہے تھے۔ وہ اس خاص خاندانی سفر پر بہت دور سے آئے تھے تاکہ محبت، سچائی اور ہمت کو سمجھ سکیں۔ آج اس خاموش درخت کے نیچے وہ اسلام کے لیے کیے گئے سب سے بہادر فیصلوں میں سے ایک کو جاننے والے تھے۔ ان مشکل دنوں میں ایک نیا حکمران یزید اقتدار میں آیا۔ وہ چاہتا تھا کہ سب لوگ اس سے وفاداری کا وعدہ کریں، چاہے اس کے لیے اللہ کے قوانین کو توڑنا پڑے اور لوگوں کو تکلیف دینا پڑے۔ بہت سے دل ڈر گئے اور انہوں نے ہاں کہہ دی، لیکن امام حسین علیہ السلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری نواسی تھی، ایک روشن پہاڑ کی طرح مضبوطی سے کھڑے رہے جسے کوئی طوفان ہلا نہیں سکتا تھا۔ بے مثال بہادری اور اللہ اور اس کی امت سے محبت بھری دل کے ساتھ انہوں نے جھکنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے بے خوف ہو کر فرمایا، میں کبھی بھی ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہو۔ میں نے اپنا گھر طاقت یا دولت کے لیے نہیں چھوڑا، بلکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح اور نجات کے لیے نکلا ہوں۔ میں حق اور انصاف کے لیے کھڑا ہوں، چاہے اس کے لیے مجھے سب کچھ ہی کیوں نہ دینا پڑے۔ اپنی عظیم بہادری کے ساتھ امام حسین علیہ السلام نے آسان راستے کے بجائے حق کے مشکل راستے کو چنا۔ انہوں نے آرام، گھر اور سکون سب چھوڑ دیا، کیونکہ ان کا دل اس وقت خاموش نہیں رہ سکتا تھا جب غلط کو صحیح کہا جا رہا تھا۔ طوفان کے مقابل تنہا کھڑے ہو کر انہوں نے پوری دنیا کو دکھا دیا کہ حقیقی ہمت کیا ہوتی ہے۔ حسین، امام حسین علیہ السلام نے صحیح کو محفوظ رہنے سے زیادہ اہم سمجھا۔ انہوں نے ظلم کے آبی جھکنے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ جب سب ڈرے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، کیا ہی بہادر اور خوبصورت دل تھا۔ زینب، انہوں نے یہ سب ہمارے لیے کیا بھائی، تاکہ سچ کبھی ختم نہ ہو۔ وہ کتنے بہادر تھے، مجھے ابھی ان سے بہت محبت محسوس ہو رہی ہے۔ حسین اپنی بہن کے کندھے پر حفاظتی ہاتھ رکھتے ہوئے، اور ہم اسے کبھی نہیں بھولیں گے، انہوں نے اپنی حفاظت پر حق کو ترجیح دی۔ پیاری بچوں اور والدین جو ساتھ سن رہی ہیں، امام حسین علیہ السلام نے ہمیں ایک ایسا سبق دیا ہے جو آج بھی ہماری زندگیوں کو روشن کرتا ہے۔ کبھی بھی غلط کا ساتھ نہ دو، چاہے وہ آسان یا محفوظ ہی کیوں نہ لگے۔ ہمیشہ محبت اور ہمت کے ساتھ انصاف کے لیے کھڑے رہیں، بالکل اسی طرح جیسے انہوں نے کیا۔ اپنی بے مثال بہادری سے انہوں نے ہمیں دکھایا کہ سچ کی ایک آواز سب کچھ بدل سکتی ہے۔ جیسا کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، سب سے بہترین جہاد ظالم حکمران کے سامنے حق بات کہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں حکم دیتے ہیں، بے شک اللہ انصاف اور نیکی کا حکم دیتا ہے۔ لہٰذا جب بھی ہم کوئی ناانصافی دیکھیں، اسکول میں، گھر میں یا کہیں بھی، تو ہمیں امام حسین علیہ السلام کی بہادری کو یاد رکھنا چاہیے اور محبت بھری دل کے ساتھ صحیح راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ حسین اور زینب ایک ساتھ خلوص سے سرگوشی کرتے ہوئے، ایک چھوٹی سبز علم کو نرمی سے چھوتے ہوئے، لبیک یا حسین، ہم آپ کے مشن میں شامل ہونے کی آرزو رکھتی ہیں۔ مارے گئے یہیں پر بے دردیو ستم سے، مسلم کے دونوں پیارے
زینب کے دونوں بیٹے اے چاند پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں عباس اور سرور چنتے تھے ان کے ٹکڑے اے چاند السلام علی الحسین وعلى علی بن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ مزید ایموشنل اسلامک سٹوریز کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔